الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افأنت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم یقول اللہ عز وجل عبدی انک ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید فإن سلمت لي فيما أريد كفيتك فيما تريد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم يقول الله عز وجل يا ابن آدم إن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتني فاتك كل شيء وَأَنَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله قدر جناح بعوضة ما سقى كافرا منه شربة ماء أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم وقال تعالى في شأن حبيبه إجلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بزرگان ملت عزیزان محترم، اللہ جل شأنہ و عم نوالہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا۔ بے پایا کرم ہے اس پروردگار عالم کا کہ اس نے آج ہمیں سید الایام یوم جمعہ کے بہانے یہاں جمع فرمایا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، انسان کی سب سے بڑی آفت اور مصیبت یہ ہے کہ وہ خواہشات کا پتلا ہے، چاہے وہ امیر ہو کہ غریب، اس کی فطرت میں خواہشات کی ایک غیر محدود فہرست ہے جس سے کبھی وہ تھکتا نہیں۔ جس کے اندر کسی چیز کی خواہش آ جائے، وہ خواہش کا آنا خود اس پر ایک بہت بڑی مصیبت اور آفت ہے۔ خواہشات کا رکھنے والا ہمیشہ پریشان رہتا ہے، وہ کبھی اس پریشانی سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اسی لیے حکماء نے کہا ہے کہ جو جتنا مالدار ہوتا ہے، جس کے پاس جتنے اسباب ہوتے ہیں، وہ اتنے خواہشات پر رہتا ہے، وہ اسی میں فنا ہوتا ہے اور اسی میں اس کی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ قرآن کریم نے صاف طور پر کہہ دیا کہ تمہارے اندر کسی چیز کی خواہش ہے، تمہارے اندر کسی چیز کی آرزو یا تمنا ہے تو سمجھو کہ تم اس کے بندے ہو۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، اے محبوب
صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے، جس نے خواہش کو اپنا حاجت روا بنا لیا ہے، جو خواہشات کی پرستش میں اس طرح گم ہو چکا ہے کہ اس کو اللہ کی پرستش بھی یاد نہ رہی؟ کیا ایسے پر آپ وکیل بنے ہیں؟ کیا ایسے شخص کو آپ ہدایت پر لانا چاہتے ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون، آپ کبھی یہ مت سمجھیے کہ بہت سے لوگ سننے اور عقل رکھنے والے ہوتے ہیں، ہرگز نہیں ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی عقل سلیم عطا کرتا ہے۔ انسان اس دنیا میں دنیا کے خواہش کو اگر رکھے گا تو وہ ناکام ہی ثابت ہوگا، کیونکہ دنیا اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا، وہ خواہش کرے یا نہ کرے اس کو وہی ملنے والا ہے جو اس کے مقدر میں ہے۔ ہماری زندگیاں اچھی خاصی چلی بسی رہتی ہے، جیسے ہی ہماری زندگی میں کوئی خواہش آ جائے کہ میں ایسا کیوں ہوں، ایسا اگر ہوتا تو اچھا تھا، وہیں سے اس کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کا حاجت روا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، وہ ہر بندے کا رب ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ انسان کو کب کس چیز کی کتنی ضرورت ہے، وہ اس کے برابر اس کو ضرور دیتا ہے۔ اگر نہ ملے تو اس کے ذات پر حرف ہے، وہ اپنے ذات پر کبھی حرف آنے نہیں دیتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ ہمارا ایمان تو اسی بات پر ہے۔ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں ہم، جس کلمے کو پڑھ کر ہم ایمان والا کہلاتے ہیں، یہ کلمہ خود یہ کہتا ہے کہ تم جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو اپنے ایمان اور عقیدے میں اس کو حاجت روا سمجھو۔ اگر اس کو اپنے حاجت روا نہ سمجھو گے تو پھر تمہارا ایمان ہی نہیں ہے۔ کیوں پریشان ہے مسلمان؟ ارے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بھی کبھی پریشان ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے حاجت کو چھوڑ دیا اور خواہش کی طرف رخ کیا۔ اللہ حاجت کا پورا کرنے والا ہے، خواہش کا پورا کرنے والا نہیں ہے۔ ہم میں سے سب سے بہت بڑے آفت زدہ لوگ وہ ہے جو قرضوں میں مبتلا ہے۔ قرضوں میں کیوں مبتلا ہے؟ اچھی تجارت چلی رہتی ہے، اس کے باوجود تجارت کو اور بڑھانے کے لیے اور مال کا ہمارے اندر دھانسا آ جاتا ہے، اس کی ہرس آ جاتی ہے، تو پھر کہیں سے قرض لا کر دوسری دکان لگا لیتے ہیں۔ اچھا خاصا اللہ گھر دیا ہوتا ہے، اس کے باوجود ایک اچھے عالی شان گھر میں رہنے کی خواہش آتی ہے، کہیں سے قرضہ لاتے ہیں، پھر وہیں سے پریشانی شروع، اس کو کیسے میں ادا کروں؟ اگر مسلمان قناعت کرتا، مسلمان اللہ کے دیے پر راضی ہو جاتا تو کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ یہ صرف مالداروں کا مسئلہ نہیں ہے، بڑے بڑے علم رکھنے والوں کی بھی یہی حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو علم دیتا ہے تو وہ اس پر کبھی شکر گزار نہیں بنتا، وہ آگے یہ چاہتا ہے کہ اس علم کے موافق مجھے بڑا منصب مل جائے تو اچھا ہے، مجھے کرسی مل جائے تو اچھا ہے۔ وہ کرسی کی خواہش آتی ہے تو اس کے علم کی برکت اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ کیا فائدہ ہوا پھر اس علم کا؟ وہ یہ بھول گیا ہے کہ جب مجھے عہدہ آتا ہے تو پھر مجھے بہت سی ذمہ داریاں آتی ہے، میں ان ذمہ داریوں میں الجھ کر اپنے سکون کو غارت کر لیتا ہوں۔ یہ خواہش کیوں ہے؟ اب یہ ساری باتیں کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے مولا کو نہیں پہچانا، اپنے پروردگار کو ساتھ نہیں لیا۔ سب معلوم ہے، اللہ کیسا ہے نہیں معلوم ہے، ہر شے کے بارے میں معلوم ہے، سارا بازار معلوم ہے، کون سی چیز کہاں ملتی ہے ہم کو معلوم ہے، کون سی چیز کس دکان پر سستے میں ملتی ہے اس سے بھی ہم واقف ہیں۔ اگر واقف نہیں ہے، کسی چیز کی پہچان نہیں ہے، افسوس ایک اپنے پروردگار کی پہچان نہیں ہے، جو ہر آن ہمارے ساتھ ہے اور ہماری حاجت روائی ہم سے بہتر وہ جانتا ہے۔ میرے بندے کو کب کون سی چیز کی ضرورت ہے اس کو معلوم ہے۔ ہمیں تقاضا بھی، ہم دعا بہت کم کرتے دوست، ہماری دعا میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ آنکھ کس نے پوچھا تھا؟ جو ہماری ضرورت ہے، ہمارے پوچھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ آنکھ ہم کو عطا کیا۔ یہ کان جو اللہ دیا ہے، کیا ہم نے کبھی پوچھا تھا؟ جب ہماری تخلیق اپنے ماں کے پیٹ میں ہو رہی تھی، ہم نے نہیں پوچھا کہ اللہ میرے چہرے کو ایسا بنا، مجھے آنکھ دے، مجھے کان دے، مجھے ناک دے، کوئی چیز ہم نہیں پوچھے۔
جب پوچھے بغیر تالو سے تلوے تک نوازا ہے، تالو سے تلوے تک نوازا ہے، تو کیا وہ ہمارے پوچھے بغیر ہماری زندگی کو سنوار نہیں سکتا؟ دنیا میں بندہ خواہش دنیا کی خواہش کے لیے نہیں آیا، دنیا میں بندہ اپنے مولا کو پانے کے لیے آیا ہے، اس کو چاہنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے۔ انسان کی خواہش صرف یہ ہونی چاہیے کہ اس کا پروردگار اس سے راضی ہو جائے، اس کے علاوہ دوسری خواہش اس کو پریشان کرے گی، اس کو خوش نہیں کرے گی۔ ہم اگر خواہش کریں گے تو اسی چیز کی کریں گے نا جس کو چھوڑ کر جانا ہے، وہ دنیا جس کی حقیقت سرکار دو عالم بتا رہے ہیں۔ اگر اللہ کی نگاہ میں دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، کیا فرما رہے ہیں؟ ہم کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ قدر جناح بعوضہ، مچھر کے پر کے برابر بھی اگر دنیا کی قیمت اللہ کے پاس ہوتی، کسی کافر کو اللہ تعالیٰ ایک گھٹ پانی نہیں دیتا۔ اس کی اتنی حیثیت، اور اس کی خواہش مسلمان کرے جس کے ایمان میں اللہ اس کے رسول ہو، اور اس کی خواہش کسی اور طرف اور گھٹیا چیز کی طرف ہو، تو بتائیے اس سے بڑا بیوقوف کون ہے کائنات میں؟ اس سے بڑا کمتر انسان کون ہے؟ اسلام کے سارے نظام میں حاجت کو رکھا، خواہش کو نہیں رکھا۔ کیوں ہم اپنے بیٹوں کے شادیاں کر کے پریشان ہوتے ہیں؟ صرف خواہش کی وجہ سے ہے۔ آرام سے کر سکتے تھے، لیکن جہاں خواہش آ گئی کہ میرا بیٹا ایسا کروں، میری بیٹی ہے اس کی شادی ایسے کروں، وہ ہو فلاں ہو، اب اس کے لیے قرضہ کرنا پڑا، اور ہر خواہش کے تکمیل کے لیے ہم نے ایک مصیبت کو اپنے اوپر لا کر رکھ لیا۔ یہی نہیں، ساری زندگی ایسی ہے۔ آج جو سنت رسول سے مسلمان دور ہے، وجہ صرف یہی ہے کہ وہ اپنے خواہش کے مطابق جینا چاہتا ہے، وہ اپنے آرزو اور تمنا کے مطابق جیسا اس کا نفس چاہتا ہے ویسا جینا چاہتا ہے، حق جیسا چاہے ویسا جینا نہیں چاہتا۔ اسی لیے ہم اپنی صورت اپنی مرضی کی بنا لی، اپنی سیرت اپنا چال چلن اپنے منشا کا بنا لیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نمونہ دے کر کہہ رہا ہے اپنے خواہش کو ہٹاؤ۔ یہاں آنے کے بعد جہاں کہیں انسان رسول کے راستے سے ہٹتا ہے تو خواہش میں مبتلا ہوتا ہے، خواہش میں مبتلا ہوتا ہے تو وہیں سے پریشان ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ سنت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو قناعت پسند تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اللہ والوں نے فرمایا وَقْنَعْ بِتَرْكِ الْمُشْتَهَى وَالْفَاخِرِ مِن مَطْعَمٍ وَمَلَابِسٍ وَمَنَازِلَ، اپنے خواہشات کو ترک کرو اگر سکون کی زندگی جینا چاہتے ہو۔ خواہشات کن چیزوں کی ہے؟ ایک ہے شہوت کی خواہش، عورت کی خواہش، ایک لباس کی خواہش، ایک اچھے عالیشان گھروں کی خواہش، یا پھر کھانے پینے کی خواہش۔ یہ خواہشات ایسے ہیں، یہ چار خواہشات بنیادی طور پر ایسے ہیں جو انسان کو سکون کی نیند لینے نہیں دیتے۔ اچھی خاصی اللہ تعالیٰ بیوی دیتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کی نظر غیر کی تلاش میں ہوتی ہے۔ ہم اپنے مائنڈ سیٹ کو کیوں سیٹ کر نہیں رہے ہیں؟ اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے یہ چیزیں درست کیسے ہوں گی؟ یہ چیزیں اس وقت درست ہوں گی جب اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ہم سمجھتے، اے اللہ تو نے مجھے یہ تو دیا ہے، میرے لیے کافی ہے، میں اس کے بھی لائق نہیں تھا، ایک بیوی دیا ہے، اس کو ہی اپنے نفس کو منا کر، اس کو خوگر بنا کر، اس کو اندر سے سمجھا کر، اگر تو اس کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف جائے گا تو ذلیل ہوگا، وہ چیز تجھے کبھی نہیں ملے گی۔ اپنے آپ کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ وہ جیسا سمجھایا ویسا ہم سن لیتے، لیکن ہم اس کو سمجھا کر منا کر اپنے تابع نہیں کر سکتے۔ ہم کس کے تابع ہونا تھا، کس کے تابع ہو گئے؟ جب کبھی بھی کوئی خواہش آ جائے تو اس خواہش کو دبانے کا یہ اصول اللہ والوں نے سکھایا کہ تم اپنے پاس جو چیز تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو کمتر آدمی کے نعمتوں سے کمپیئر کر کے دیکھو، تو پھر تمہارے اندر سے وہ خواہش ختم ہو جائے گی۔ اگر ایک اضافہ ذاتی مکان کی خواہش ہے تو اس شخص کو دیکھو جس کے پاس ذاتی مکان ہی نہیں ہے، اور شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو تو کرائے کے گھر پہ رکھا، مجھے خاص گھر پہ رکھا ہے، اس کا شکر ہم نے نہیں کیا۔ نعمت جو ملی ہے اس کو سمجھ کر اس پر شکر گزار جب بندہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو خواہش کی نحوست سے محفوظ کر لیتا۔
حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں زندگی کے 30 سال اللہ کی راہ میں گزار دیا. 30 سال صرف اللہ والوں کی تلاش میں نکلتے اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے نفس کی تربیت کرتے تھے، اور جہاں کوئی ملتا اس کو نصیحت بھی کرتے جاتے تھے. ان 30 سالوں کے دوران ایسا ہوا کہ ایک وقت آپ کے پیر میں چپل بھی نہیں تھی اور گرمی بڑی سخت تھی، بڑی سخت گرمی تھی. آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں اللہ کے راہ میں نکلا ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے پیروں میں چپل بھی نصیب نہیں کیا. اب یہی سمجھتے ہیں جتنے دیندار ہے یا کوئی بھی انسان اچانک جو دیندار بن جاتا، اچانک نمازی بن جاتا، تو اس کا فائدہ وہ دنیا ہی میں تلاش کرتا. دنیا میں فائدہ تلاش کرنے کا خیال جس کو آتا ہے وہ سمجھ جائے کہ وہ پکا دنیا دار ہے، اس کے دل سے دنیا کی محبت نہیں نکلی. مسلمان ہمیشہ آخرت کے نفع کو دیکھتا ہے، وہ دنیا کے فائدے کو نہیں دیکھتا. نہ اس کی نظر دنیا کے فائدے پر ہوتی ہے، نہ اس کی چاہت ہوتی ہے. ہم نمازی بن گئے تو دنیا کا فائدہ ہو جانا، ہم کوئی نیک کام کرے تو فوراً دنیا میں فائدہ ہو جانا. ارے دنیا کا فائدہ لے کر کیا کریں گے؟ جس کی حیثیت تو مچھر کے پر کے برابر ہے، اس کا فائدہ مچھر کا پر لے کر کیا کرے گا مسلمان؟ آپ کہتے ہیں کہ میرے پیر میں چپل نہیں، مجھے خیال ہوا کہ اللہ کی راہ میں اختیار کیا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے پیر میں چپل بھی نہیں دیا، اور میں دھوپ میں اس طرح سے دھوپ کی تپش میں مارا پھر رہا ہوں. یہ خیال آیا. مگر اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ والوں کے دل میں کوئی بات آتی ہے تو ان کو فوراً وہ بچا لیتا ہے، فوراً ان کو سبق سکھا دیتا ہے، فوراً اس کا تریاق اللہ تعالیٰ سامنے ظاہر کر دیتا ہے. چنانچہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے نکلے اور ایک مسجد کے پاس پہنچے. ظہر کا وقت تھا، نماز پڑھنے کے لیے آپ گئے تو دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر ایک ایسا شخص ٹھہرا ہوا تھا جو فقیر تھا، غریب تھا، اور اس کو صرف ایک ہی پیر تھا، دوسرا پیر ہی نہیں تھا. ایک ہی پیر تھا، دوسرا پیر ہی نہیں تھا. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں میرے دل میں فوراً یہ بات آ گئی. اللہ تعالیٰ گویا کہ مجھے کہہ رہا تھا، اے وہ اللہ کے بندے، اے میرے بندے، اے سعدی، تمہارے پیر میں تو چپل نہیں ہے، مگر یہ بھی میرا بندہ ہے، اس کو پیر میں چپل پہننے کے واسطے وہ پیر ہی میں نہیں دیا. تم پر زیادہ میرا احسان ہے یا اس پر زیادہ احسان ہے؟ اور تم تو اس طرح میرے بارگاہ میں شکایت کرنے والے بن گئے، اور تم یہ کہہ رہے تھے کہ میرے پیر میں اللہ چپل ہی نہیں دیا. ذرا اس لنگڑے سے پوچھو جس کو میں نے پیر ہی نہیں دیا، اس کے قلب کا حال کیا ہے؟ یہ بڑی اونچے درجے کی بات کر رہا ہوں. حاجت بھی نہ ہو تو شکوہ کرنا منع ہے. جس کے پاس حاجت بھی نہیں ہے تب بھی اللہ کے بارگاہ میں بندہ شکایت کرتا ہے تو اس کا الزام بندے پر ہی آتا ہے. اب یہاں حال یہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے جاؤ اس سے پوچھو جس کو میں نے پیر ہی نہیں دیا، اس کے قلب کا حال کیا ہے. تم پیر میں چپل نہ ہونے پر ہی اس طرح سے تم میرے بارگاہ میں شکایت کرنے لگے کہ اللہ مجھے چپل ہی نہیں دیا. شیخ سعدی اس کے پاس جاتی ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کے بندے تیرے دل کا حال کیا ہے؟ اللہ نے تجھے پیر ہی نہیں دیا. تو وہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کی اس دین پر میں اس کا شکر گزار ہوں. اے سعدی، میں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں. کیا تم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں سنا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی آدمی کا کسی پارٹ لے لیتا ہے، جسم کے کسی حصے کو دنیا ہی میں ختم کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس جسم کے حصے سے سرزد ہونے والے گناہوں کے بارے میں پرسش بھی نہیں کرے گا. یہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے. میں جب قیامت کے دن میں میزان کے سامنے ٹھہروں گا تو اللہ تعالیٰ سے فخر سے کہہ سکوں گا کہ اے اللہ، جو پیر تو نے نعمت بنا کر دیا تھا، آج وہی پیر تو نے دنیا ہی میں مجھ سے چھین لیا. لہٰذا تیرے محبوب نے کہا تھا کہ جو پیر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں چھین لیتا ہے، اس پیر سے سرزد ہونے والے گناہوں کی بخشش خود بخود ہو جاتی ہے. کیا نعمت اللہ دیا ہے.
اگر شکایت کرتے تو پیر تو آنے والا نہیں تھا، الٹا اس کا الزام ہونے والا تھا۔ دوست، مختصر سی زندگی ہے اور انسان کے خواہشات زیادہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، انسان کی زندگی میں 2 وجہ سے آفتیں آتی ہے، صرف 2 وجہ سے انسان مشکل میں آتا ہے۔ وہ صرف یہ ہے کہ ایک تو وہ اس کی جو حاجت ہے وہ وقت سے پہلے چاہتا ہے اور ضرورت سے زیادہ چاہتا ہے۔ کیا حکمت والی بات ہے، سونے کے پانی سے لکھیں گے تو بھی کم ہے۔ ضرورت سے پہلے مانگتا اور ضرورت سے زیادہ مانگتا، اس کو 100 روپے میں اس کی حاجت پوری ہو جاتی، مگر 1000 روپے خرچ کرتے ہم۔ یہ کیوں خرچ کیے؟ 500-600 میں اچھی چپل آ جاتی، مگر 1000 روپے کی چپل ہم خریدتے۔ اب اس کا حساب کون دے گا؟ اب اس کے لیے اپنی زندگی کے اونچ نیچ کو وہ ناپتا جاتا ہے۔ انسان کی عام زندگی مختصر سے تنخواہ میں گزر جاتی ہے، مگر وہ اور بڑھ چڑھ کر اپنی زندگی کو بے سکون کر لیتا۔ آج جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے آفیسرز ہیں، فلاں ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اپنی بیوی کے پاس 1 گھنٹہ دینے کے لیے فرصت نہیں ہے ان کو۔ بچوں کے ساتھ وقت سپینڈ کرنے کے لیے ان کو فرصت نہیں ہے۔ صبح سے شام تک ہمارے بچے کانوینٹ میں رہتے ہیں، اب شام میں وہاں سے آنے کے بعد ٹیوشن کے حوالے، پھر تھک کر صبح میں سو جاتے، پھر صبح میں اٹھ کر اسکول چلے جاتے۔ اتنا پیسہ کما کر اور خواہشات کے محل بنا کر فائدہ کیا ہوا، جس کے نتیجے میں نہ بیوی کی محبت ملی، نہ اولاد کو ہم محبت دے سکے۔ ماں باپ تو کون پوچھ رہا ہے آج، ان کے بیماری ہمارے اوپر آفت ہو گئی، اور ان کا بڑھاپا ہمارے اوپر بہت بڑا بوجھ بن گیا۔ بوڑھا باپ کھانستا بھی ہے تو بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے، وہی بچے کو کھانسی آ جائے تو دل تڑپنے لگتا ہے۔ ہمارے پاس صرف ہمارے خواہشات کی تکمیل ہماری زندگی بن گئی، اس کے سوا ہماری دوسری زندگی کا معیار ہی نہیں ہے، کوئی اور ہمارا گول نہیں ہے۔ آخرت کما، دنیا میں کیوں آیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے، میرے زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے، کبھی تھوڑی دیر کے لیے غور نہیں کیا۔ اسی لیے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے بندے، اگر میں تجھ کو مل گیا تو پھر تیری خواہش نہیں رہتی۔ یہ دل صرف اللہ تعالیٰ کے ملنے سے بھرتا ہے، اس دل کو صرف اللہ کی خواہش ہی روا ہے، کسی اور چیز کی خواہش اس دل کو سوٹ نہیں ہوتی۔ اسی لیے فرمایا، یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، تو مجھ کو طلب کر میں تجھے مل جاؤں گا۔ یہ تو خواہش جو دنیا کی کر رہا ہے، یہ تجھے ملے گی بھی نہیں، اگر مل بھی جائے گی تو تڑپتی مچھلی کی طرح تیرے ہاتھ سے چھوٹ کر پھر چلے جائے گی۔ اگر جو خواہش ہم چاہ رہے ہیں وہ مل گئی ہم کو، کب تک رہے گی؟ پھر ملنے کے بعد مل بھی جائے تو کب تک رہے گی؟ یا تو وہ ہم سے دور ہو جائے گی یا پھر ہم اس سے دور ہو جائیں گے۔ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس نے ایک بہت بڑا محل بنایا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ تاریخ میں ایسا محل کبھی کسی نے پہلے بنایا ہے، شاید بعد میں بھی کوئی نہیں بنا پائے گا۔ ایسا محل بنایا جس محل میں اس نے 4000 پلر رکھے۔ اب اس کا اندازہ کیجئے، اس وقت مسافتیں ناپنے کے آلے نہیں تھے، 4000 پلر پر وہ محل تھا۔ اس محل کی دیکھ بھالی کے لیے، نگرانی کے لیے، صرف نگرانی کے لیے 5000 لونڈیوں کو، غلاموں کو رکھا تھا۔ اتنا بڑا محل بنایا اور سارے لوگوں کو، بستی والوں کو، رعایا کو دعوت کیا، اور دعوت کرنے کے بعد سارے لوگ جب جمع ہو گئے تو ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چٹھی دے دی گئی اور کہا گیا کہ اس محل کی جو تعریف کرنا چاہتے ہیں، جس طرح سے تعریف کرنا چاہتے ہیں، وہ اس چٹھی میں لکھ دے یا میرے سامنے آ کر اس کی تعریف کرے۔ بادشاہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو خوش کروانے کے لیے ہر ایک سے اس کی تعریف سنتا ہے۔ جس طرح ہم شادیاں کرتے، اب ہر ایک سے تعریف سنتے، ہر ایک سے یہ امید ہوتی ہے کہ کھانا اچھا پکا، یہ تعریف کرو، جہیز اچھا دی، یہ تعریف کرو، دولہے کا لباس اچھا ہے، اسٹیج اچھا ہے، سب تعریف کرو۔ مگر کبھی کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میں جس جگہ رشتہ طے کر رہا ہوں وہاں دینداری ہے یا نہیں ہے، اس کا تو لحاظ ہی نہیں ہے ہمارے پاس، اس کی تعریف ہی لینا نہیں چاہتے۔ اس نے ہر ایک کے ہاتھ میں چٹھی دے دی، سب نے آ کر تعریف کی، کسی نے اس محل کے دروازوں کی تعریف کی، کسی نے کھڑکیوں کی تعریف کی، کسی نے ستونوں کی تعریف کی۔
وہاں پر دو باخدا اللہ کے بندے تھے. جب کہیں اہل نفس ہوتے ہیں تو اہل تزکیہ اہل حق بھی کسی کونے میں ہوتے ہیں. وہ دو خاموش تھے. وزیروں نے کہا کہ سبوں نے تو تعریف کی, دو آدمی ایسے فقیر ہے انہوں نے تعریف ہی نہیں کی آپ کے محل کی. تو بادشاہ نے بلا کر کہا کہ کیا تم تعریف نہیں کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ بادشاہ جہاں پناہ بات دراصل ایسی ہے کہ ہم اس محل کی اگر تعریف کریں گے, اس محل کی تعریف کریں گے تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا. یہ جتنے لوگ یہ تعریف کر رہے ہیں اس کے ظاہری رنگ و روغن کی تعریف کر رہے ہیں. اگر ہم اس کی تعریف کرنے لگے تو شاید آپ کو اچھا معلوم نہیں ہوگا. تو بادشاہ نے کہا میں تو ایسی ہی تعریف چاہتا ہوں. یہ سب جو اچھا ہے وہ تعریف کیے, اگر کوئی بری بات کو دیکھ کر وہ بیان کر دے تو ممکن ہے کہ میں اس کو بدل کر اس کی جگہ اچھا رکھ لوں. فلاں دروازہ اچھا نہیں ہے اگر کوئی یہ کہہ دے تو میں اس سے بہتر دروازہ چینج کر سکتا ہوں, وہاں پر ریپلیس کر سکتا ہوں, مجھے تو وہی چاہیے. تو انہوں نے کہا مگر بادشاہ جہاں پناہ ہماری بات ہی کچھ الگ ہے. دراصل یہ جو محل ہے جو آپ نے بنایا ہے اس میں دو خامیاں ایسی ہے جس کو آپ کبھی پوری کر نہیں سکتے. دو خامیاں ایسی ہے جس کو آپ پوری نہیں کر سکتے. وہ دو خامیاں یہ ہے کہ یہ محل یہ جتنا بھی خوبصورت اور عالیشان بنا ہے ایک دن یہ فنا ہو جائے گا. اگر یہ پہلے فنا نہ ہوگا تو اس محل کے بنانے والے آپ کو اس کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. یا تو یہ محل آپ کو چھوڑ دے گا یا پھر آپ اس محل کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. بادشاہ نے کہا تمہارا ستیہ ناس ہو, تم نے تو میرے پورے محل کو زمین کے برابر کر دیا. تم نے دو جملے میں ایسا بیان کیا کہ اب میرے اندر سے اس محل کی اہمیت اور قیمت ختم ہو گئی. اب یہ محل رکھ کے کیا کروں؟ دنیا کی یہ مثال ہے جس کے خواہش کے پیچھے ہم نے مولا کو ناراض کیا اور اللہ کے رسول کو ناراض کیا, وہ کیا ہوں گی؟ وہ دنیا کی حد تک رہے گی, ایک دن اس کو چھوڑ کر جانا ہوگا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر ہماری جانیں قربان ہو, ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعراض کھلا تھا. زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھا تھا انہوں نے. وہ بے سر و ساما بھی مست ہوتے تھے, کچھ نہ ہو کر سر کے نیچے اینٹ کا ٹکڑا رکھ کر بھی آرام کی نیند سوتے تھے. کسی شے کا کیوں اس طرح کی زندگی تھی کہ کوئی خواہش ہی نہیں ہو کہ زندگی میں جب ان کو مولا مل گیا اور اللہ کے رسول کی محبت اور عشق مل گیا اور شے کی ضرورت کیا تھی ان کو, اسی حال میں مست رہتے تھے. دو دن کے فاقے ہوتے اور ان کو پوچھا جاتا, مشرکین طعنہ زنی کرتے, ارے تم تو بڑے سردار تھے, تم تو بڑے مالدار تھے, تم تو فلاں قبیلے میں بے مثل دولت کے رکھنے والے تھے, آج تم نے یہ سب سرداریاں دولتیں چھوڑ کر کیا حاصل کیا؟ تو وہ کہتے کہ وہ دولتیں جس کے رہنے کے باوجود ہم پریشان ہوتے تھے, وہ جائیداد جس کے رہنے کے باوجود ہم کو سکون قلب کی دولت نہیں ملی تھی, وہ سرداریاں جس کے ہونے کے باوجود ہم سکون کی نیند نہیں سو سکتے تھے, زندگی کا مزہ ہم کو سمجھ میں نہیں آیا, آج وہ لذتیں قدم مصطفیٰ میں ہم کو مل گئی ہے, آج ہم پرسکون ہیں. جس طرح ایک مزے ہمارے ہیں رات بھر جاگنے کا اور اس میں انجوائے کرنے کا مزہ ہے, لوگوں کے ساتھ غپ شپ کرنے اور کھانے پینے کا ہوٹلوں میں گزارنے کا جو مزہ ہے, مصلے پر ٹہرنے والے کا بھی ایک مزہ ہے. یہ فنا ہونے والے مزے ہیں, مگر اس مزے کی تو بات ہی الگ ہے جو مصلے پر ہوتے ہیں. اگر یہی اصل زندگی ہے تو آقائے دو جہاں اپنی ساری زندگی ویسے ہی گزار دیتے تھے. اللہ کو یہ کہنا نہیں پڑتا تھا کہ اے میرے محبوب اپنی عبادت کو کم کیجئے. کون پیدا ہوا ہے کائنات میں ایسا جس کو اللہ کہے کہ آپ اپنی عبادت کو تھوڑا کم کر دیجئے؟ ہر جس سے بھی کہتا ہے اور عبادت کرو اور تسبیح کرو اور میری حمد بیان کرو, صرف ایک ذات ہے محمد رسول اللہ کی, جس کو اللہ کہتا ہے کہ اے میرے محبوب آپ اپنی عبادت کو تھوڑا کم کیجئے. سارا دن بھر آپ میرے بندوں کو مجھ سے جوڑنے میں لگے رہتے ہیں, رات آتی ہے تو پھر آپ مصلی بچھا کر میری بارگاہ میں مشقت کرنے لگ جاتے ہیں, سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. ما انزلنا
طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، محبوب آپ کو ہم نے قرآن اس لیے نہیں دیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، قلیلا کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ آپ تھوڑا کم کر دیجئے اپنی اس مشقت کو، نصفہ او انقص منہ قلیلا، اپنی عبادت کو آدھی کر لیجئے یا پھر اس سے بھی کم کر لیجئے۔ کیا یہ مزے نہیں تھے؟ ادھر سے اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑ رہا ہے، یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ اس طرح کی باتیں کرتا تو پھر سرکار فرماتے اے میرے پروردگار پھر میری امت کو بخش دے، میں یہ سجدے چھوڑ دوں گا۔ میں میری امت کے لیے کچھ سامان فراہم کرنا چاہتا ہوں، ان کو کمزور ہے، میں وہ نہیں جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ جس نے میری اطاعت کی، اتباع کی، وہ میرے ہیں، جو میری نافرمانی کرے وہ تیرے حوالے ہے۔ میں وہ نہیں ہوں جیسا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا إِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اگر تو عذاب دے گا تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو معاف کرے گا تو غفور رحیم ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا، میں تو یہ کہوں گا کہ اے میرے پروردگار جیسے بھی ہو میرے غلام ان کو بخش دے، ان کے بخشش کا سامان فراہم کر۔ یہی وجہ ہے، یہ حضور کے انتظامات ہے جو آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے پرفتن دور میں ہر دفعہ کسی ایک موقع سے اللہ تبارک و تعالی ہم غلامان مصطفیٰ کو کسی ایک بہانے کسی ایک محفل میں جوڑ دیتا اور ہماری بخشش کرتا ہے، مگر اس میں بھی ہم محروم ہیں، اس میں بھی ہم محروم ہیں۔ تو دوستو ہم بڑے خوش قسمت میں جو سرکار کی غلامی میں آئے ہیں، صحابہ کی زندگی کو ٹٹولے، انہوں نے خواہشات کو پامال کیا، خواہشات کو رون کر رکھ دیا، مگر ان کو اس کے بدلے میں کیا ملا؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے شان سے ان کو دیا، اپنے منشا سے دیا ان کو۔ ارے وہ تو خواہشات کو روکتے بھی تھے، اپنی حاجتوں پر بھی وہ اف نہیں کرتے تھے، جو نہیں ملا تب بھی خاموش رہتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارا یہ حال کیسے ہوگا یا رسول اللہ، کبھی نہیں پوچھا ہم دین میں آنے کے بعد ہم بھوکے فاقے ہو گئے، یہ نہیں فرمایا، کبھی یہ ظاہر نہیں فرمایا صحابہ کرام نے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا میری سنت کے ساتھ میرے صحابہ کی سنت کو رکھو، ورنہ تمہاری زندگی میں بہار ہی نہیں ہے۔ ذری کمی ہو جائے کھانا ہم پسند نہیں کرتے، لباس میں ذری کوتاہی ہو جائے پسند نہیں آتا ہم کو۔ ان لوگوں کی زندگیوں کیا کہیں گے جن کے پاس پہننے کے لیے لباس بھی نہیں تھا مگر ان کے چرچے آسمانوں میں ہوتے تھے، ان کو کھانے کے لیے دانا بھی نہیں تھا، ان کے چرچے فرشتوں کے گفتگو میں ہوتے تھے۔ کون سی زندگی بہتر تھی؟ ایک وہ بھی صحابی رسول ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، مشکل ہے ملنا ایسی مثالیں۔ ایک صحابی رسول تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے باجماعت نماز پڑھتے تھے۔ سنیے ایمان افروز واقعہ، اگر ان باتوں سے ہمارا ایمان ہماری زندگی نہ بدلے، ہماری زندگیوں میں من چاہی زندگی ختم نہ ہو تو پھر کوئی شخص ہمیں درست نہیں کر سکتا، نہ ہمیں آخرت میں چین مل سکتی ہے۔ یہ ان ایمان افروز لوگوں کا واقعہ ہے جنہوں نے سب کچھ راہ حق میں دے کر اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھا، وہ خوش نصیب تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے باجماعت۔ جب فجر کا وقت ہوتا، فجر کی نماز پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے تھے۔ حضور کی یہ سنت مبارکہ تھی کہ 10 مرتبہ کلمہ توحید اور 100 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد ہوتا تھا، ذکر ہوتا تھا، اس کے بعد دعا فرماتے تھے، اس کے بعد ارشادات ہوتے تھے۔ یہ سرکار دو عالم کی سنت تھی۔ یہ صحابی رسول سلام پھیرنے کے بعد فوراً اٹھ جاتے اور جو ہے اپنے گھر کی طرف چل جاتے۔ پورے صحابہ میں سے، پوری مجلس میں سے، پوری محفل، پوری مسجد نبوی بھری ہوئی ہوتی تھی، ایک شخص اٹھ کر چلے جاتے تھے۔ صحابہ ان کو دیکھتے کہ
ہمارا ایک بھائی اس طرح سے کیوں ہے؟ کیا ان کو حضور کے دعا کی اہمیت نہیں تھی؟ کون ایسا شخص ہے جو سرکار دو عالم کی دعا سے محروم اپنے آپ کو رکھنا چاہتا ہے؟ وہ لیکن چلے جا رہے ہیں۔ ایک دن صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا ایک بھائی ہے جو روزانہ پوری نمازیں تو پڑھتا ہے لیکن فجر کے بعد وہ فوراً چلا جاتا ہے، آپ کی دعا سے وہ محروم نظر آتا ہے، یہ بات ہم کو گوارا نہیں ہے۔ کیسا عقیدہ ہے دیکھیے، شکایت نہیں کیے، وہ جو محرومی ہے اس محرومی سے اس کو بچانا چاہتے ہیں۔ ہمارے درمیان کسی کی کوتاہی ہو جائے، ہم ساری دنیا کو سناتے پھرتے ہیں کہ یہ شخص بدنام زمانہ ہے۔ ذری کسی کی غلطی مل جائے، جب تک اس کی عزت کو تار تار نہیں کیا جاتا ہمیں سکون نہیں ملتا۔ ہمارا مشغلہ ہی یہی ہے۔ غیبت کا بازار، چغلیوں کا بازار، جھوٹ کا بازار آج اتنا گرم ہے، سچائی کو قبول کرنے کی صلاحیت ہم میں سے ختم ہو گئی۔ ان کا حال یہ تھا، وہ عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، ہمارا ایک بھائی اس طرح سے جا رہا ہے، ہم اس کی حالت کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، کل وہ فجر کی نماز کے بعد اسی طرح اٹھ کر جانے لگے تو اس کو تم روک لو، روک کے اس کو مجلس میں بٹھا دو، بعد میں ہم دریافت کریں گے کہ اس کی کون سی ایسی حاجت ہے، کون سا ایسا ضروری کام ہے جس کی وجہ سے وہ میری دعا کو بھی چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ صحابہ کرام نے حسب حکم دوسرے دن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد سلام پھیرا تو فوراً وہ حسب دستور اٹھ کر کھڑے ہو گئے جانے کے لیے، تو دو صحابہ دو طرف سے پکڑ کر ان کو بٹھا دیا اور کہنے لگے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، آج تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حکم رسول جب انہوں نے سنا تو فوراً وہیں بیٹھ گئے، فوراً وہیں بیٹھ گئے۔ نماز کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا اور ذکر کے بعد پوچھنے لگے، دریافت کرنے لگے، کیا ایسی تمہاری ضرورت ہے جس کی وجہ سے تم میری دعا میں شریک نہیں رہتے؟ کیا میری دعا میں شریک رہنا، حاضر رہنا تم کو پسند نہیں تھا؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی دعا سے بڑھ کر کائنات میں کون سی چیز ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے؟ آپ کے دعا سے محروم رہ کر میں کہاں جاؤں گا، میں کون سی بھلائی حاصل کروں گا؟ مگر بات ایسی ہے جو کسی کو بتلانے کی نہیں ہے۔ اگر آپ پوچھتے ہیں، آپ کے ذریعے سے ہم کو خدا ملا، آپ کے ذریعے سے ہم کو قرآن ملا، آپ کے ذریعے سے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار اور اس کے معیت کے مزے ملے، آپ کی وجہ سے ہم کو اسلام ملا، آپ پوچھتے ہیں تو میں یہ راز آج تک فاش نہیں کیا، میرے اور میرے رب کے درمیان تھا، آپ پوچھنے کی وجہ سے آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ میرے گھر میں ایک بیوی ہے، ہمارے گھر میں صرف ایک ہی کمرہ ہے، دوسرا کمرہ نہیں ہے، اور جس طرح ایک ہی کمرہ ہے اسی طرح ہمارے درمیان ایک ہی لباس ہے، دونوں کے پاس ایک ہی لباس ہے جو دونوں استعمال کرتے تھے، دوسرا لباس نہیں ہے ہمارے پاس، ایک چادر کو دونوں استعمال کرتے ہیں۔ کون سا زمانہ ہے دوست؟ معجزات کا زمانہ ہے، جہاں پر معجزے اتر رہے ہیں۔ اس زمانے کی بات ہے، صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اور میرے بیوی کے درمیان صرف ایک چادر ہے، جیسے ہی میں نماز مکمل کر کے جاتا ہوں، ہر نماز کے بعد میرے اس چادر کو، اس کرتے کو میرے بیوی کے حوالے کر دیتا ہوں، اور گھر میں ایک بڑا گڑھا ہم نے بنا لیا ہے، میں اس میں اتر کر اپنے جسم کو جو ہے گھاس سے ڈھانپ لیتا ہوں اور لباس اتار کر باہر بیوی کو دے دیتا ہوں۔ جب تک وہ گھاس میں رہتی تھی، وہ لباس جب اس کو دیتا، وہ دوسرے گڑھے میں بیٹھی ہوئی ہوتی تھی، وہ اپنے جسم کو گھاس سے ڈھاکی ہوئی رہتی تھی، میں جب یہ لباس دیتا ہوں تو وہ پہن کر وہ نماز پڑھ لیتی ہے۔ یا رسول اللہ، یہ ہمارا گزر بسر تھا، لیکن یہ فجر کا وقت بالکل کم ہوتا ہے، مختصر سا وقت ہوتا ہے، فجر کے بعد زیادہ وقت نہیں ہوتا، اور میرا گھر دور ہے، میں سلام پھیرنے کے بعد فوراً اسی لیے چلا جاتا ہوں کہ اگر میں آپ کی دعا تک یہیں بیٹھا رہوں گا تو میرے بیوی کی نماز قضا ہو جائے گی۔
ہم تو ویسے ہی دکان میں بیٹھ کر فون کے پاس بیٹھ کر ڈوب کے مرنے کی بات ہے مسلمانوں کو، شرم سے پانی ہو جانے کی بات ہے۔ جن کے پاس ایک لباس تھا انہوں نے اس کے باوجود نماز قضا نہیں کی، جن کے پاس 20-30 جوڑے کپڑے اس سے بڑے سوٹ ہیں ان کو نماز کے قضا ہونے کی فکر ہی نہیں ہے۔ اتنی اہمیت کیوں تھی ان کو؟ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو انہوں نے خاطر میں نہیں لایا، دعا کو چھوڑ رہے ہیں، ذکر رسول کو چھوڑ رہے ہیں، اور اپنی بیوی کے نماز کو قضا ہونے سے بچانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب یہ حضور پوچھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے اس سے پہلے شکایت نہیں کی، کبھی آ کر یہ دعا بھی نہیں کروائی، یا رسول اللہ ہمارے گھر کی یہ حالت ہے کچھ تعویذ دے دیں، یا رسول اللہ کچھ دعا ہمارے لیے کہہ دے، یہ بھی نہیں فرمایا، یہ بھی نہیں فرمایا کبھی آ کر۔ ذری مصیبت آ گئی، گئے بھیڑوں کے پاس، چماروں کے پاس تعویذ لینے کے لیے، وہ بھلے حرام خور ہو یا کوئی بھی ہو اس کے پاس گئے، اپنا منہ کالا کیے اور اپنے ایمان کو ہم نے داغدار کر دیا۔ کیا وہ پروردگار جس پر ہمارا ایمان ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ کیا پلٹ کر اس کو نہیں پوچھ سکتے تھے کہ اے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ ہمارا رزق تیرے ذمے ہے، تیرا قرآن گواہ ہے کہ تو ہمارا پروردگار ہے، ہم اسی بات پر ایمان لائے ہیں، ہم بیمار ہو تو شفا دینے والا تو ہے، ہمارے بھوک پر کھانے دینے والا تو ہے، ہمارے بیٹیوں کے اولاد کی ذمہ داری تیرے اوپر ہے، میں پھر غیر کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاؤں؟ میں تعویذ کے پیچھے کیوں جاؤں؟ میں پلیتوں کے پیچھے کیوں جاؤں؟ مسلمان سوچا نہیں کدھر چل رہا ہے مسلمان، اس کی زندگی کس رخ پر جا رہی ہے۔ یہاں وہ بھی لوگ ہیں، یہ کوئی مشہور صحابہ ابو بکر و عمر کی داستان نہیں ہے، یہ وہ صحابہ ہے، میں ان کی تاریخ یہ پڑھ کر متعدد کتابوں میں تلاش کیا مگر ان کا نام نہیں ملا، نہ اس شوہر کا نام ملا نہ اس کے بیوی کا نام ملا جنہوں نے ایک لباس میں زندگی گزار دی، اپنے نام کو تک دنیا والوں پر ظاہر نہیں کیا۔ آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، کہاں سے ڈھونڈیں گے ایسے لوگوں کو؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، کل جو ہوگا دیکھ لیں گے۔ وہ ہمارے لوگ ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ کلمہ جو وہ پڑھتے تھے وہی کلمہ ہم پڑھتے ہیں، وہ قرآن جو وہ پڑھتے تھے ہم بھی اسی قرآن کو پڑھتے ہیں، مگر انداز جدا گانا ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں مگر ہمارا رنگ الگ ہے، رنگ منافقانہ آ گیا، رنگ میں یہودیت ہمارے شامل ہو گئی، رنگ میں عیسائیت شامل ہو گئی، رنگ میں شرک اور کفر کے سارے رنگ شامل ہو گئے۔ دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، یا تو پھر وہ بن جائے یا تو پھر مسلمان بن جائے۔ مسلمان ہو تو یہ ہو جس کو ساری کائنات پر رشک ہو جائے۔ وہ جو بے نفس فرشتے ہیں وہ بھی اس واقعے کو دیکھ کر لرز گئے کہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے جو ایک لباس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گیا، پلٹ کر شکایت نہیں کی اور خواہش نہیں کی۔ یہاں حاجت کی بات ہے، خواہش کی بات نہیں ہے، حاجت کی بات ہے، خواہش کی نہیں ہے۔ حاجت میں یہ شامل ہے کہ اپنے بیوی کو سال میں 2 جوڑے کپڑے کم از کم دینا شوہر پر واجب ہے۔ حاجت 2 جوڑوں سے ہوتی ہے، 2 جوڑوں سے کم پر نہیں ہے۔ جب وہ صحابی یہ رودات سنا رہے تھے سرکار دو عالم کو کہ ہمارے درمیان صرف ایک کپڑا ہے، آقائے دو جہاں ہزاروں خطار رونے لگے، ہزاروں خطار رونے لگے، ہچکیاں لگ گئی۔ سیدنا صدیق اکبر آ کر حضور کے مان پر ہاتھ رکھتے ہیں، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ مت روئیے، آپ کے غلاموں کو اللہ ایسا بنایا ہے، آپ کے رونے کی وجہ نہیں ہے، آپ کو فخر کرنا چاہیے یہ جو غلام ہے۔ چلیے آپ، سرکار نے فرمایا چلو میں خود اس مائی کے گھر جاتا ہوں، اس مائی کے گھر میں خود آتا ہوں۔ وہ کتنا بابرکت گھر ہوگا جس گھر پر دروازے پر آقائے دو جہاں گئے ہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے شراغا یا رسول اللہ، ہم صرف پڑھتے ہیں، ہمارا گھر اس لائق نہیں بنا کہ سرکار دو عالم آ سکے، کیونکہ ہم جنوری فسٹ منانے والے ہیں نا، ہم برتھ ڈے منا کر خوش ہونے والے ہیں۔ ارے مسلمان، جہاں پر عمر ختم ہو رہی ہے وہاں پر رونا تھا اور خوشی منا رہا ہے۔ جس رات کو اپنے گناہوں کا محاسبہ کرنا تھا اس رات شراب نوشی میں بے حیائی میں گزار دی ہم نے۔
سرکار دو عالم بنفس نفیس تشریف لے جاتے ہیں، دروازہ دستک دیتا ہے شوہر، اندر سے آواز آتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے، شوہر سلام پڑھتا ہے، السلام علیکم، تو اندر سے جواب آتی ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ آج میرے فجر کی نماز کیوں قضا ہو گئی، کیوں آنے میں تاخیر ہو گئی تمہاری، میری فجر کی نماز کیوں تاخیر ہوئی آج، اللہ کو میں کیا صورت دکھاؤں؟ بہانہ تو بہت تھا نا ان کے پاس، یہ کہتے تھے کہ اللہ تو نے لباس بھی نہیں دیا مجھ کو، میں کیسے نماز پڑھوں؟ نماز کی لذت جس کو معلوم ہوتی ہے وہ بچنے کے بہانے تلاش نہیں کرتا، وہ یہ شکوہ کرتا کہ اے اللہ فجر سے ظہر کے درمیان اتنا وقفہ کیوں آ گیا تیری بارگاہ میں آنے اور تجھ سے ملاقات کرنے کے واسطے۔ تو انہوں نے کہا بیگم میں نے سارا واقعہ جو ہمارے حالات ہے حضور کے پوچھنے پر میں نے حضور کو بیان کیا ہے، سرکار دو عالم صاحب کو میں نے بیان کر دیا ہے، لہٰذا سرکار دو عالم خود بنفس نفیس تشریف لائے ہیں ہمارے حالات کا جائزہ لینے کے لیے۔ تو اندر سے آواز آتی ہے، صحابیہ نے کہا کیوں آپ کو مال اور دولت دنیا کی خواہش آ گئی تھی جو تم نے اللہ کے اور ہمارے درمیان مخفی بات کو اللہ کے رسول کے سامنے بیان کر دیا؟ واقعات میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ لفظ استعمال نہیں کر سک رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ اور بندے کے راز کو تم نے غیر کے سامنے کیوں فاش کیا؟ اگر اللہ قیامت کے دن پوچھے کہ اے وہ میری بندی اے وہ میرے بندے، کیا تم مجھ سے اس حال میں راضی نہیں تھے جو تم نے میری شکایت غیر کے سامنے کر دی؟ ہماری شکایت ہماری بیوی غیر کے سامنے کر دے، ہماری ناک کٹ جاتی دوست، ہماری عزت تار تار ہو جاتی، اس کو ہم محبت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ میری شکایت میری بیوی غیر کے سامنے کی ہے، میرا شوہر فلاں نہیں دیتا، میرا شوہر یہ نہیں دیتا، یہاں تو ہماری غیرت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ جو تالو سے تلوے تک دیا ہے، کوئی ایک چیز کم رکھا ہے تو ہم شکایت کرنے والے بن گئے، اس کے عزت میں کتنا فرق ہم نے لایا۔ یہ اور بات ہے کہ ان العزت للہ جمیعا، اس کی عزت میں کبھی کمی آنے والی نہیں ہے۔ یہی بات کر رہی ہے، کیوں تم نے غیر کے سامنے بتایا، اس راز کو کیوں کھولا؟ تو وہ خاموش ہو گئے۔ سرکار دو عالم آگے بڑھ کر دستک دیتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے اس دروازے کو دستک نہ دے، تو حضور کہتے ہیں کہ اے وہ مائی، میں محمد رسول اللہ دستک دے رہا ہوں، بھلے تو دروازہ کھولے یا نہ کھولے، تیرے ایمان پر مجھے بھروسہ ہے، میں صرف اس لیے تیرے گھر پہ آیا ہوں کہ تو میری گناہ گار امت کے لیے دعا کر، تیری دعا کی وجہ سے اللہ میری امت کو بخش دے گا۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم خود اپنے گناہوں پر توبہ کر کے جتلا نہیں سکتے، یہ وہ بھی ہے حضور ان کے گھر پہ جا کر اپنی امت کی بخشش کروا رہے ہیں، جس کا ایمان اتنا مضبوط ہو، خواہشات سے اتنا پاک ہو، حاجتوں کو بھی خاطر میں نہ لائے، یقیناً وہ اس لائق ہوتے ہیں کہ ان کی دعاؤں پر گناہگاروں کی بخشش ہو جاتی ہے، گناہگاروں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال سے، مال غنیمت سے جو ہے ان کے پاس، ان کے گھر جانور بھیجتے ہیں اور جو ہے درہم، پیسے اور اناج، جو کچھ بھی غذا کی چیزیں، کھجور وغیرہ بھیجتے ہیں۔ جب وہ لے کر آتے ہیں دروازے پر تو اندر سے آواز آتی ہے کہ یا تو یہ سارا مال، وہ صحابیہ عورت کہتی ہے کہ یا تو یہ مال، یہ کھانے پینے کے چیزیں واپس لے کر جائے اور حضور کو دے دے، یا تو اس دنیا کی چیزوں کو رکھ لے یا پھر مجھے رکھ لے۔ اگر تم اس دنیا کے مال و متاع کو رکھنا چاہتے ہو، اللہ کے دیے پر راضی نہ ہو تو مجھ کو طلاق دے دو، میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ ڈھونڈے ایسے ایمان والوں کو، نہیں ملیں گے اس دور میں۔ یہ قیامت کے قریب ہم آ چکے ہیں، ایمان کا فقدان ہے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے طلاق دے دو، باہر جانے کے لیے لباس تو نہیں ہے، مگر یہ خاتون طلاق پوچھ رہی ہے کس بات پر؟ مجھے رکھ لو یا پھر دنیا کو رکھ لو۔ دنیا اور ایمان ایک گھر میں، ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔ فیصلے کی بات انہوں نے سنا دی تو پھر وہ سارا مال لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیے۔ یا رسول اللہ، یقیناً اس مال کی کھانے پینے کی ضرورت ہم کو ہے، مگر کیا کروں؟
مگر وہ جو ایمان والی خاتون میری بیوی کی شکل میں اللہ کی نعمت بن کر میرے ساتھ، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ ہم جس حال میں ہیں ہمیں اپنے حال پر رہنے دیجئے، ہم اسی پر راضی ہے، ہمیں نہ کسی شے کی خواہش ہے نہ حاجت ہے، جو اللہ دیا ہے کچھ نہ دیا صحیح، ہمیں آپ کا غلام بنا لیا۔ کبھی اس پر ناز ہم نے کیا کہ ہم بندے کس کے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم سرکار کے غلام امتی میں ہیں۔ اگر شکر ہوتا تو صورت وہ بناتے دوست، طریقہ وہ اپناتے۔ ہماری صورت کو دیکھ کر ہم جب تک کوئی اردو میں بات نہیں کرتا ہم پہچان بھی نہیں سکتے کہ یہ مسلمان ہے۔ اور غلامان مصطفیٰ کا انداز یہ ہے، صحابہ کرام کو جب کبھی کوئی باہر سے سفیر آ کر کسی صحابی سے ملتا تو کہتا کہ کیا تم ہی محمد ہو؟ ہر صحابی کو کہتا کہ کیا تم محمد ہو، کیا تم محمد ہو؟ ہر ایک کے اندر وہی جھلک ہے، ہر ایک کے اندر صورتیں الگ الگ ہیں، لیکن ہر ایک کی شکل رسول میں فنا ہے۔ ہماری زندگی کس میں فنا ہے؟ ہماری صورت و سیرت، ہمارا گھر بار یہودیوں کے مماثل ہے، اور ہر نماز میں آ کر ہم دعا کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان یہود اور نصارہ کی زندگی سے، ان کے راستے سے ہماری حفاظت فرما، اور چال انہی کی چلتے ہیں، اور اسی حالت میں ٹھہر کر یہ دعا کر رہے ہیں۔ بدلیں اپنی زندگی، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، یہاں پر کوئی آ کر رہا نہیں، کوئی چیز کما کر لے کر گیا نہیں ہے۔ آرزو اور خواہشات، اگر وہ چیز یا تو ملے گی نہیں، ملنے تک جو ہے پریشان رہیں گے، ملنے کے بعد اس کی حفاظت میں پریشان رہیں گے، جب وہ حفاظت کرتے کرتے زندگی گزاریں گے تب بھی ایک دن اس کو چھوڑ کر تہے خاک کی چادر اوڑھ کر قیامت تک کے لیے سونے کے لیے قبر کے حوالے ہو جائیں گے۔ یہ ہماری زندگی ہے، کوئی ایسا عمل کر جائے، زندگی کو اس موڑ پر ڈھال لے کہ قبر کی شام جب آ جائے تو انسان خوشی کے ساتھ جائے کہ جس کے لیے میں آج تک مر رہا تھا آج وہ گھڑی آ گئی۔ مسلمان آخرت سے خوش ہوتا ہے، دنیا سے بیزار ہوتا ہے، دنیا کی خواہش اس کے لیے حرام ہے، اور آخرت کی خواہش اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے روا رکھا، اور اسی سے اس میں فائدہ اور بقا ہے۔ میں بات کو مختصر کرنا چاہتا تھا لیکن طویل ہو گئی۔ ہمارے پاس بہت سے برائیاں ہیں دوست، کسی کے برائیوں کی طرف نہ دیکھے، اپنے حال پر دیکھے، اپنی زندگی کی فکر کرے، یہ نہ سمجھے کہ ابھی 10 سال 20 سال میں زندگی گزاروں گا۔ کس نے کہا ہے کہ کب تک جئیں گے؟ کون سرٹیفائی کیا ہے ہم کو کہ یہاں تک اتنے سال ہم جئیں گے؟ اٹھتے جنازوں کو دیکھ کر بھی عبرت نہیں لیں گے، ان ایمان افروز واقعات کو، ان نفوس قدسیہ کو سننے کے بعد بھی ہمارے دل پر اثر نہیں ہے، تو یقیناً اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر دل نہیں ہے، ایک پتھر ہے، بلکہ اس سے بھی سخت کوئی چیز ہے۔ پتھر بھی ہوتے تو ان میں بھی خشیت الہی ہوتی تھی۔ زندگی کے ایک موڑ پر گناہ کرتے کرتے انسان تھک جا کر کبھی نہ کبھی اللہ کے نعمتوں کی طرف توجہ دے کر وہ اپنے آپ میں روتا ہے اور اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹتا ہے۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ پتھر کے بارے میں بھی قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ۔ ارے پتھر بھی وہ ہے جو خشیت کی وجہ سے ان میں پانی کے چشمے پھوٹ جاتے ہیں، پانی کے چشمے کا پھوٹنا یہ ان کے رونے کی علامت ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وہ کبھی اپنے مقام کو چھوڑ کر لڑک جاتے ہیں خشیت کی وجہ سے۔ انسان کیا پتھر سے بھی سخت ہو گیا؟ حالانکہ اللہ نے اس کے دل کو، اس کے جسم کو، اس کے وجود کو مٹی سے بنایا تاکہ یہ مٹی سے بنا ہوا کسی نہ کسی وقت پانی کے قطرے پڑنے کے بعد نرم ہوتا رہے۔ پانی میں نمی آتی ہے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، ساتھ یہ نم ہونے کی چیز ہے، مگر نمی ہی نہیں آ رہی ہے، نرمی ہی نہیں آ رہی ہے۔ دوستو دیکھیے جمعہ کا وقت ہے، کب آ رہے ہیں ہم؟ بولیں گے تو بولنا برا ہوگا، ایسا بولے کیا، یہ بولے کیا، ہماری حالت تو دیکھیے، اس کا انعام دیکھیے۔ ہفتے میں 1 گھنٹہ دے دینے والا مسلمان اللہ کو، کیا مسلمان ہے وہ؟ پوری صبح سے شام تک ایمان سے کہیں کہ اس کی نعمتیں ہم اٹھا کر پھر رہے ہیں، کیا وہ 5 وقت اپنے بارگاہ میں بلائے تو اس کو جانے کا حق نہیں بنتا؟
ہم اپنے بیوی پر حکمرانی چلاتے ہیں، وہ نافرمان ہو جائے برداشت نہیں کر سکتے، ہمارا نوکر ذرا ہمارے منشا کے خلاف کرے، یہاں رکھنے کی چیز وہاں رکھے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہماری حیثیت ہی کیا برداشت نہ کرنے کے واسطے۔ وہ پروردگار ہمارے گناہوں کو دیکھتے دیکھتے 40-50 سال سے ہمیں برداشت کر رہا ہے، صرف اس امید پر کہ یہ بندہ میرا ہے، میرا رزق کھا رہا ہے، ایک نہ ایک دن توبہ کر وفادار بنے گا، اور یہ وفادار بننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو دوستو، کچھ سختی کے الفاظ کہا ہوں تو معذرت چاہتا ہوں، لیکن محاسبے کی ضرورت ہے، اپنے زندگی میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے حال پر لطف و کرم فرما۔ تو نے اپنے فضل سے تیرے محبوب کی امت میں پیدا کیا ہے مولا، اس نعمت کا احساس عطا فرما، اس سے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، لغزشوں کا عفو فرما۔ تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔